إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله يهدم ما كان قبله وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها وأن الله يهدم ما كان قبله رواه مسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تو قال الشاعر یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنیوں انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا اس روئے زمین کے اندر بھیجا تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص ہمارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام میں نے آپ طرف کے سامنے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے وہ آیت سورہ آل عمران اور آیت
نوبت پر 5 ہے، نوبت پر 5 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، وہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں کہ انہوں نے دین کی خاطر، شریعت کے لیے، مذہب اسلام کی سربلندی کی خاطر، ایمان کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، کیا کیا مصیبتیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں آئی ہے وہ چیز۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے انسان یا تو 2 چیزوں میں چیز سے کوئی بھی کام کرتا ہے، یا تو ان کو شوق ہو، ایک شوق سے کرتا ہے، یا پھر دوسری چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ 2 ہی چیز انسان کو نیک یا برے بناتی ہے، تو ڈر یا خوف، یہ چیز ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دونوں چیزیں موجود تھی، دونوں چیزیں پائی جاتی تھی، شوق بھی تھا اور اسی طرح سے اللہ کا خوف بھی تھا، دونوں چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی کٹی ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کہہ کہ میرے راہ میں ایذا دیے گئے، تکلیف پہنچایا گیا، وقاتلوا، جہاد کیے، وقتلوا، شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ضرور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، لأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کو ایسے جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہر جاری ہے، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ثواب ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور بہتر ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس آیت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے 5 چیزیں کی، 5 چیزوں کا انعام کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاپ کو ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاپ کو ختم کرنے کے بعد، گناہ کو ختم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے، کلمہ شہادتین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کی آواز کے بلند کرنے کے لیے جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہجرت ہم اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہجرت اگر ایک انسان کو اپنے گاؤں چھوڑ کر کے سعودی عرب جانا ہو، یا اپنے محلے چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے محلہ جانا ہو، وہ انسان کام چاہتا ہے کہ میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہوں، وطن عزیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز آئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بلا چوچو چرا، اللہ کا جیسے حکم ہوا فوراً صحابہ کرام تن من دھن سب کچھ لوٹا دیے، سب کچھ لوٹا کر کے نکل گئے، اور اپنا ایمان سلامت کر کے، اپنے ایمان بچا کر کے، اپنے توحید کو سر بلند رکھ کر کے انہوں نے اپنے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اور شریعت کی خاطر انہوں نے سب کچھ تن من دھن لوٹا دیا صحابہ کرام۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ آئیے ہجرت کی کیا فضائل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مذہب اسلام کو جب تک نہیں اپنا لوں، اسلام قبول جب تک نہیں کر لوں، آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اس پیغام کو جب تک مان نہیں لوں، جب تک سر خم تسلیم نہ کر دوں، مذہب اسلام کو نہ اپنا لوں، تب تک کہ ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، ہم کیا ہے، ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔
آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، آپ کے دست مبارک اور میرے دست مبارک ٹکرا جائے، آپ سے بیعت کر لوں اور میں اسلام قبول کر دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو بڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تم تو ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، تم نے تو یہ کہا تھا کہ دست مبارک کو بڑھائیں تاکہ ہم آپ سے بیعت لے لیں، اور اس کے بعد ایسا ہے کہ میں کلمہ شہادتین بھی اقرار کرو اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ عمرو تمہیں کس بات نے روک دیا ہے، تم کیوں رک گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر دیکھیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو لا لوں گا لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ وہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو شرط ہے وہ رکھو۔ عمر کیا وہ خواہش ہے؟ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی ہم نے جو اسلام لانے سے قبل جو گناہ کیے ہیں، جو پاپ کیے ہیں، جو برائی ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت میں زندگی کٹی ہے، کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان اللہ یہدم ما کان قبلا، اے عمر کیا تمہیں پتہ نہیں، اے عمر کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کوئی انسان دائرے اسلام کے اندر آتا ہے تو انہوں نے جو اپنی زندگی پچھلی زندگی کے اندر جو برائیاں کی ہے تمام برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تمام برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ان اللہ یہدم ما کان قبلا، اسلام لانے کی وجہ سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت سے قبل جو انہوں نے گناہیں کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، معاشرے کو گناہ والے کام کیے تھے، وہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معصیتوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ظلم کا اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روشن چراغ کی جیسا ان کو بنا دیتا ہے اور ان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اسی طرح سے حج کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کے خاطر ہجرت کی صحابہ کرام نے، اور ہجرت جب کی صحابہ کرام نے تو کیسے کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو سناؤں میرے نوجوان دوستوں، آپ لوگ بھی غور سنیں۔ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے، آپ کی زندگی کہاں ہونے چاہیے اور کہاں ہم آپ جا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کس موڑ پر ہونا چاہیے اور ہم آپ کس موڑ پر کس دہانے پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہمارے اور آپ کی کیا کیفیت ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام بھی نوجوان تھے۔ صحابہ کرام نے جب مذہب اسلام کو اپنایا، شریعت کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنے تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ صحابہ کرام۔ آئیے میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ایسے صحابی رسول ہے، ان کی پرورش جو ہوئی ہے، یہ جن گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ بڑا ہی خوشحال گھرانہ ہے، بڑا ہی مالدار صحابی رسول ہے یہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ماں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے، اور ماں طرح طرح کی ان کو تکلیف اور ایذا دیتے رہے، ستاتے رہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں ان کی زندگی میں آئے، ان کی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ہوا یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ابھی ان کی زندگی جو تھی قبل اسلام سے اگر ایک کپڑا ایک بار پہن لے پھر دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، ایک جوتا ایک بار پہن لے دوسرا وہ جوتا پہنتا ہی نہیں تھا۔ کوئی خوشبو ان کے لیے حضرمی سے آتے تھے، طرح طرح کے ممالک سے ان کے خوشبو استعمال کرنے کے لیے آتے تھے، اور جو اس راستے سے وہ گزر جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اسلام قبول نہ کرنے سے قبل
جس راستے سے گزر جاتے تھے ان کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. یہ حال تھا ان کا کہ کس راستے سے گزر جائے پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے کون گزرے ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شخصیت گزری ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبو تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے ہیں. ایسا ان کی نوجوانی اور ایسی زندگی ان کی کٹی ہے. لیکن میرے بھائی جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، وہ مصیبتوں کو ہم آپ بیان کرنے سے قاصر ہیں. اللہ اکبر. اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگے، پیپند لگے ہوئے کپڑے پہننے لگے، کیونکہ مال چھن گیا، دولت چھن گئی، تمام کچھ چھن گیا، کیونکہ ان کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے والدین کا تھا. والدین چھین لیے سب کچھ، والدین چھین لیے. اور اللہ اکبر. تاریخ نے اس منظر کو بھی دیکھا، مورخین نے اس بات کو بھی لکھا کہ جب ان کی زندگی آئی اور جب انہوں نے وفات پایا، جب یہ دنیا سے پہنچ گئے، جب شہادت کا جام پہنے، تو اللہ اکبر ایک اس طرح سے جلیل القدر صحابی رسول، اس سے قبل ان کے لیے طرح طرح کے انواع و اقسام ہے، ناز و نعیم میں پلے ہیں انسان. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہے، ایسے پریشانی آئی ہے کہ اللہ اکبر کفن تک نصیب نہ ہو سکا، کفن تک نصیب نہ ہو سکا. جنگ احد کے اندر شہید ہوئے. اور یہ صحابی رسول کی وہ اعجاز اور یہ اعجاز ہے ان کا، یہ وصف ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے ملتے جلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اور ان کے چہرے ملتے جلتے تھے. اسی لیے جب اس صحابی رسول کو شہید کیا گیا، جب ان کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کیا گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ اب محمد کو قتل کر دیا ہے، محمد کو قتل کر دیا ہوں. یہ خبر کو سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ حضرت ماما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ اب مجھے دنیا میں رہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے نبی نہیں رہے، ہمارے آقا نہیں رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، جن کو ہم دیکھ کر کے ہمیں ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی، آنکھوں کو اطمینان حاصل ہوتا تھا، دل کو قرار ملتا تھا. آج وہ نبی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اب ہم دنیا میں رہ کر کے کیا کریں گے؟ کیوں؟ چہرے ملتے جلتے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ان کے لاش کو اٹھایا گیا، قبرستان میں اتارنے لگے، اور کفن دفن کی باری آئی. اور نہلانا تو کیسے بھی شہید کو تو نہلایا نہیں جاتا ہے. کفن دفن کی باری آئی، کفن ان کو جب لپیٹا جا رہا ہے، کفن چھوٹی پڑ گئی ہے، کفن چھوٹی پڑ گئی ہے. اسلام منانے سے پہلے ایک کپڑا ایک بار پہننے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایک جوتے ایک بار پہن لے دوبارہ پھر وہ جوتا نہیں پہنتے تھے، ایک سینڈ ایک بار استعمال کرتے، ایک ادھر ایک بار استعمال کرتے، دوبارہ وہ کبھی پھر وہ ادھر استعمال ہی نہیں کرتے تھے. حضرمی سے آتے تھے، ملک شام سے آتے تھے، انواع اقسام میں پڑے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا ہے، ایمان اپنایا ہے، کیا مصیبتیں آئی ہے، کیا آزمائشیں آئی ہے، کیا پریشانی آئی ہے کہ یہاں تک کفن نصیب نہیں ہو رہا ہے، کفن نصیب نہیں ہو رہا ہے. یہ جب سر ڈھانکا جاتا دونوں پاؤں کھل جاتے، دونوں پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتے. آخرکار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے ساتھی، اس بندے اس صحابی رسول کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے کہ سر کو ڈھانک دیا جائے اور پاؤں میں گھاس ڈال دیا جائے، سر کو ڈھانک دیا جائے اور پاؤں میں اس نامی گھاس مدینے کے اندر پایا جاتا تھا، اس گھاس کو ڈال دیا جائے اور ان کو شہید اسی طرح سے کر شہید کو اس طرح سے دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. انہوں نے کس لیے چھوڑا میرے بھائی؟ تن کو چھوڑا، من کو چھوڑا، دھن کو چھوڑا، مال اولاد کو چھوڑا، سب کچھ کیوں چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا انہوں نے؟ کس لیے چھوڑا بتا سکتے ہیں؟ کیوں چھوڑا؟ آخر مقصد کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ کس کے خاطر چھوڑا؟ کیوں؟ ان کو یقین ہو گئی تھی کہ الحمدللہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی بقا ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. اس لیے یہ دنیا چھوٹ رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ دنیا چھوڑنا پڑ رہا کوئی بات نہیں. اگر کلمہ شہادتین پڑھ کر کے شہادت کا جام پی لیتا ہوں اسلام کی سربلندی کی خاطر، اگر میں اپنے درد کو بتا دیتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کے کوئی اعجاز اور خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اللہ کے نام میں شہید ہو گئے. یہ قربانیاں پیش کی میرے بھائی. آج ہم اور آپ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں،
ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اور آپ کیا دنیا چھوڑتے، کیا دولت چھوڑتے، کیا گھر بار چھوڑتے، ہم اور آپ اپنے بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنے دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنے مکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے آواز، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، مومنوں نیند جو ہے، نماز کیا ہے؟ نیند، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیند نماز سے بہتر ہے، نیند نماز سے بہتر ہے۔ ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والے، اے شریعت اور کلمہ پڑھنے والے، تمہاری یہ نیند بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے آخرت کی زندگی سدھارنا ہے، نماز بہتر ہے، اٹھو بستر کو چھوڑو۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، نیند ہی بہتر ہے۔ ہمارا بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں چھوڑتے تھے تن من دھن، کہاں چھوڑتے تھے دولت، کہاں چھوڑتے تھے میرے بھائی؟ ہم اور آپ دکان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کانوں میں ٹکرا رہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ندائیں گونج رہی ہے، کانوں میں ٹکرا رہی ہے، ہم اور آپ اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں، اپنے زندگی سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ بڑا ہمارا یہ دکان ہے، اللہ بڑا نہیں ہے بڑا ہمارا کاروبار ہے، اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ دکان سے کر اٹھوں گا میرے گراہک کٹ جائیں گے اس لیے ایسا ہوگا، یہ بڑا ہے، دولت بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کس موڑ پہ، کس دہانے پہ، کہاں ہے؟ کیا دن دیکھیں گے مصیبتیں، کیا مصیبتیں باقی رہ گئی ہے؟ تمام مصیبت دیکھ کے، تمام پریشانیاں دیکھ کر کے، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی رائے حق کی طرف نہیں پلٹے، ابھی بھی رب کے بندگی کی طرف نہیں پلٹے، ابھی بھی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں پلٹے، ابھی سونے صلاۃ کے پابند ابھی بھی نہیں ہوئے۔ کیا تمہارے لیے کوئی نئے قرآن نازل ہوں گے؟ کیا تمہارے لیے نئے فرشتوں کا نزول ہوگا خاص کر کے؟ کیا تمہارے کوئی پیغمبر نبی کو الگ آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ یہی قرآن اور یہی حدیث ہے، یہی صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، یہی صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر کے، یہی قرآن پر عمل کر کے، یہی حدیث کے اوپر عمل کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، اپنے آخرت کو بنانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا سب کچھ چھوڑا تھا، انہوں نے سمجھا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا بھائی یہ تو یہ ہے۔ آئیے ایک صحابی رسول کی اور بھی واقعات سنا دوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آخر ایسا بھی انسان ہے کیا؟ آخر ایسا ہوا ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ ایسے انسان تھے کیا تھے؟ کس طرح سے کیا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ذوالبزادین، کانوں کو کھڑے کر لیجیے، بات بغور سنیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابوالکلام آزاد اپنی مائی ناز کتاب انسانیت موت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کے اندر اس واقعے کو درج کیا ہے، انسانیت موت کے دروازے پر انہوں نے اس صحابی رسول کی حالت زندگی کو کوٹ کیا ہے، محفوظ کیا ہے، قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ صحابی رسول کی زندگی میں کیسی مصیبت آئی۔ حضرت عبداللہ ذوالبزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی شیر خاری کی زمانہ ہے، شیر خاری انہیں دودھ پیتا بچہ ہے، باپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرنا تو ہے نا ہر انسان، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول، ماں بھی غریب ہے، ماں بھی کیا کر سکتی ہے، لیکن چچا ایک کیا مالدار ہے، چچا ایک کیا مالدار ہے۔ اب چچا کے دل کے اندر رحم آئے، اور رحم آنے کے بعد اس صحابی رسول کے اوپر کچھ رحم کیے اور کیا کیے؟ دکان وغیرہ لگا دیے، ان کے کچھ اخراجات وغیرہ دے دیے، کاروبار کے لیے ان کو پکڑا دیا، کاروبار کرو اور اپنا کما کھاؤ، جو بڑے ہو گئے۔ لیکن یہ صحابی رسول ہے، ان کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، کلمہ شربت ہو رہی ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں گونج رہی ہے۔ آخرکار یہ صحابی رسول سوچ رہے ہیں کہ میں بھی اسلام قبول کروں،
میں بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں اور پہنچنے کے بعد اپنے سر ہم تسلیم کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤں۔ دل کے اندر تمنا ہے، دل کے اندر آرزو ہے، لیکن ان کے دل کے اندر اور ایک چیز ہے کہ ابھی میں اسلام قبول کروں، لیکن اس سے خبر یہ ہے کہ میرے پورے فیملی اگر اسلام قبول کر تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے فیملی ہو سکتا ہے کہ میرے چچا جو ہے ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا کوئی کرن ڈال دے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد یہ بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ہفتے انتظار کیے، مہینے انتظار کیے، سال انتظار کیے، لیکن ان کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ چچا کا دل پتھر ہو چکا ہے، دولت کے نشے میں آ چکا ہے، ان کو دنیا دکھائی دے رہی ہے، آخرت کا کوئی ان کا ڈر و خوف نہیں ہے، یہ ایمان نہیں قبول کر رہا ہے۔ آخرکار یہ صحابی رسول سوچتے ہیں کہ آخر کیا کیا ہے، میرے دل کے اندر تو اسلام کے لیے محبت ہے، میں اسلام سے پیار کرتا ہوں، نبی سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں نبی کے چوکٹ تک پہنچا نہیں ہوں، نبی تک جا کر کے پہنچ نہیں پایا ہوں۔ جب تک کہ میں نبی تک نہیں پہنچوں گا، نبی کو اپنے نظروں سے نہیں دیکھ لوں گا، نبی کے سامنے جا کر کے بیٹھ نہیں جاؤں گا، تب تک صرف صحابیت سے مجھے نہیں مل سکتی، میں صحابہ نہیں بن سکتا ہوں، نبی کے ساتھی نہیں بن سکتا ہوں، اس لیے مجھے نبی کی خدمت میں تو پہنچنا ہے، نبی کی خدمت میں تو پہنچنا ہے۔ بڑے ہی ڈر ڈر کے اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، چچا جان میں نے آپ کا اسلام لانے کا انتظار کیا، میں نے سوچا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، میں نے سوچا کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیں گے، آپ بھی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیں گے، اور جنت کے اندر آپ بھی اپنے آپ کا داخلہ کرا لیں گے، اور شرف صحابیت سے آپ بھی اس مقام کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن چچا ایسا لگ رہا تو آپ تو ٹس و مس نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر تو کیا پتہ نہیں کتنا سخت ہو چکا، اسلام میں کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے چچا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں اور اسلام قبول کر لوں، اپنے سر خم کر دوں، اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بن جاؤں، دین اسلام کی خاطر اپنے سب کچھ تن من دھن لٹا دوں۔ چچا مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کو دھمکی آتی ہے، دھمکی آتی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے آج کی زبان میں، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے پاس جو کپڑے پہنا ہو یہ بھی تمہارے نہیں ہے، جو دکان، یہ جائیداد، اونٹنیاں، بکریاں، یہ تمام ساری چیزیں جو ہے یہ میں تمہیں دیا ہوں، میں تمہیں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوں۔ یاد رکھو اگر تم اسلام قبول کرو گے تمام چھین لوں گا، گھر چھین لوں گا، دکان چھین لوں گا، اونٹنیاں چھین لوں گا، بکریاں چھین لوں گا، جوتے چھین لوں گا، کپڑے چھین لوں گا، کرتے چھین لوں گا، سب کچھ چھین لوں گا میں۔ یاد رکھو آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، تمہیں یہ دولت پیاری ہے یا اسلام پیارا ہے؟ تمہیں ننگا برہنہ ہونا پیارا ہے یا اسلام پیارا ہے؟ صحابی رسول دل میں ٹھوکر لگا، کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ میں اتنا نوجوان ہوں، میں ننگا، آخر کپڑے لے کر رہنے دیتے تو کچھ سوچتا، کپڑے بھی بول رہے ہیں کہ چھین لوں گا، اب کیا کروں گا، اب کیا کروں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں، نبی کے خدمت میں پہنچوں یا نہ پہنچوں؟ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہا یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہماری زندگی کب ہے، 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، آخرکار ہمارے کپڑے تو چھین لیے جائیں گے مرنے کے بعد، کہاں کپڑے پہن کر کے جائیں گے، دولت تو چھین لیے جائیں گے، کہاں دولت لے کر کے جائیں گے، اونٹنیاں تو چھین لیے جائیں گے، کہاں اونٹنیاں لے کر کے جائیں گے، بکریاں کو ایسے بھی چھوڑنا پڑے گا، کہاں لے کر کے جائیں گے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے ہماری زندگی کیا پتا کہ باقی رہے یا نہ رہے، نہ یہ چچا کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، سب کچھ لاکھ مارا، بولا چچا اونٹنیاں مبارک ہو، چچا بکریاں مبارک ہو، چچا جوتے مبارک ہو، چچا آپ کا جائیداد مبارک ہو، لیکن مجھے اسلام پیارا ہے، مجھے ایمان پیارا ہے، مجھے نبی سے محبت پیارا ہے، مجھے نبی کی خدمت میں پہنچنے دیجیے۔ بولا ٹھیک ہے۔ گھر چھین لیے، دکان چھین لیے، مکان چھین لیے، اونٹنیاں چھین لیے، بکریاں چھین لیے، جوتے چھین لیے، آخرکار اس منظر کو بھی تاریخ نے دیکھا، اللہ اکبر، ان کے اعضائے بدن سے ایک ایک کپڑے اتار دیے گئے، جو پہنے ہوئے تھے اتار دیے گئے، قمیص اتار دی گئی، پگڑیاں اتار دیے گئے، برہنہ ننگے ہو گئے، ورقین نے لکھا ہے بھائی، مادرزاد ننگے ہو گئے، برہنہ ننگے ہو گئے، ماں کی خدمت میں یہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، اور پہنچتے اللہ کے نبی، میری ماں، میرے والدہ محترمہ، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے چچا نے بے دخل کر دیا، چچا نے سب کچھ چھین لیا، بیٹا کیوں چھینا ہے؟
بیٹا آخر چچا ناراض کیوں؟ چچا تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، شفقت کے ہاتھ رکھنے والے، آخر چچا کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے جن کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، کپڑے تک کو چھین لیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا اماں اس لیے چھینا گیا ہے کیونکہ میں نبی کی کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں موحد ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے چچا نے گھر سے بے دخل کر دیا، سب کچھ چھین لیا ہے۔ ماں بھی دروازے بند کر لیتی ہے، ماں بھی دروازے بند کر لیتی ہے۔ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ بچہ، وہ نوجوان عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اماں جان مجھے آپ کے گھر میں چھوڑنا ہے، لیکن آپ سے ایک بات کی ریکویسٹ ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اماں جان مجھے ذرا چادر وغیرہ دے دیا جائے تاکہ میں اپنے صدر پوشی کر سکوں، اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں اور وہ جسم کو ڈھانپ کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں ایک کمبل دیتی ہے، وہ کمبل دروازے سے پھینکتی ہے اور کہتی جا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت یہ صحابی رسول اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں، دو جگہ کاٹ دیتے ہیں، دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ایک ٹکڑے کو اپنے شرم پوشی کر لیتے ہیں، شرمگاہ کو چھپا لیتے ہیں، اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں، اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں، اور اوڑھ لینے کے بعد میں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اوڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چل کر کے میرے بھائی، چل کر کے کتنے بہت سارے حضرات ہوں گے جو مکہ اور مدینہ کا سفر کیے ہوں گے، تقریباً 410 یا 420 کلومیٹر کے فاصلے چل کے سفر طے کرتے ہیں، چل کے سفر طے کرتے ہیں۔ ایریا پھٹ جاتی ہے، کوئی چیز ساز و سامان نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چل رہے ہیں، مسجد نبوی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخرکار مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی انتظار کرنے لگتے ہیں، آواز ٹکراتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ آزان کی آوازیں گونجتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کے صحابہ رسول خوش آمدید کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ نبی سے ملاقات کرنے کے بعد یہ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایمان بتانے کی خاطر، اپنے شریعت بچانے کی خاطر، کلمہ توحید کی اقرار کرنے کے پاداش میں میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، سب کچھ چھن گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں اپنا ایمان بچا کر کے آپ تک پہنچا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام اپنانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیجئے، سب کچھ چھوٹ گیا ہے، بھوکے سفر کر کے آیا ہوں، ایریا پھٹ چکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبول فرما دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمہ ہو بھائی، اسلام اتنا آسان ہے، جمعہ بس ہو جائے گا، ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ دیں گے بس جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے سمجھ جائے گا، اتنا آسان نہیں جتنا سمجھ رہے اتنا آسان نہیں ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آخرکار یہ صحابہ رسول کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اصحاب صفہ جو چبوترا ہے جہاں پہ صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے، اس اصحاب صفہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر کے آئے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بڑے خوش فہمی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ابو، اور ان کا نام اللہ کے نبی عبداللہ ذوالبزادین سے عبداللہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ عبداللہ ذوالبزادین کے زمانے جاتے کا نام ہر نام صحیح نہیں تھا، اس لیے عبداللہ رکھ دیتے ہیں، عبداللہ ان کے نام رکھ دیا جاتا ہے میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آخرکار ان کی زندگی اسی طرح سے کٹتی ہے، اصحاب صفہ میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں اعلان کرتے ہیں، کون سی اعلان؟ جنگ تبوک۔ سنے ہوں گے آپ لوگ بارہ، جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے، جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے میرے بھائی، اس جنگ کے اندر بہت ہی عنقریب ہی بہت زیادہ ساز و سامان تیار کرنا ہے کیونکہ عیسائیوں کی لشکر کیسر و کسرا سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، 30,000 سے زائد لشکر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہے، سامان جمع کرنا، پیسے جمع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں جنگ تبوک میں نکلنا ہے، جو ہے اللہ رب العالمین کے راہ میں چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے اور اپنے پورے گھر کا مال لے کر کے جاتے، کیا پورے گھر کا مال لے کر جاتے، سب مال لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول ہے میرے بھائی،
اور ایک صحابی رسول ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آبھا لے کر کیا کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29 کلو چاندی اور 5 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، جوڑا ہے کروڑوں کی پہنچتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول جو ہے انہوں نے تقریباً 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اعلان سنے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یہ صحابی رسول بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے اسلامی کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، جو مال تھے جو اولاد تھے سب کچھ میں نے چھوڑ کر کے آ گیا ہے، اپنا ایمان بچا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس صرف وہ جان ہے، کیا ہے؟ یہ جان ہے، بس یہ جان ہے اللہ کے نبی، میں کچھ تو دے نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، آپ سے میں کہتا ہوں آپ یہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میں جب جنگ کے اندر جاؤں تو میں شہادت کی جان کوئی لوں، شہادت کی موت ہو جائے اور اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دوں، سب کچھ تو قربان کیا ہوں، جان بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں دے دوں اور میں سرخرو ہو جاؤں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق نہ ادا نہ ہوا۔ یہ صحابی رسول جب یہ جملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں، کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ یہ صحابی رسول تڑپ جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، اللہ کے نبی میں تو دعا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے میری جان کا نذرانہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں کہ میں شہادت کا جام پی جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر خون حرام کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ تو مخالفت میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ کیا تمہیں پتہ نہیں کوئی انسان اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اگر بخار سے بھی مر جائے تو شہادت کی موت ہے، اگر اسی طرح سے بیمار سے بھی مر جائے تو شہادت کی موت ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اس منظر کو دیکھا، آخر یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک کلو فراغ کرتے ہیں، وہیں پہ شہادت کے جام پی لیتے ہیں، وہیں پہ بخار آتی ہے اور بخار کی وجہ سے دنیا چھوڑ تو سے منزل سے روح پرواز کر جاتی ہے، آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبر تیار کرتے ہیں، قبر تیار کرتے ہیں اور قبر تیار کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک سے لاش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کنہیں کے لاش کو؟ عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابہ، اپنے بھائی کی لاش کو ادب و احترام سے قبر میں اتارو، ادب و احترام کے ساتھ اتارو۔ آخرکار قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اوپر کفن دفن کرنے کے بعد اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ آج تک میں عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ آج رات تک میں اس بندے سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا اور قیامت کے دن کو سرخرو کر دے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کو یہ بات جب یہ دعا سنے تو تڑپ اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے کاش کہ آج عبداللہ بن بزادین رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ یہ قبر نہ ہوتی بلکہ میرا قبر ہوتا، بلکہ میرا قبر ہوتا اور میرے تعلق سے نبی دعا کیے ہوتے کہ اللہ آج تک میں عبداللہ بن مسعود سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کیا مقام ملا ہے میرے بھائی، کیا کچھ چھوڑا ہے میرے بھائی، کیا کیا نہیں کیے صحابہ کرام، کیسے ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آج پورے بہانا ہم آپ کیا بناتے ہیں، نمازوں سے اگر دور ہے دولت سمجھتے ہیں، دولت کی وجہ سے نمازوں سے دور ہے تو دولت کی وجہ سے، اور دیگر چیزوں سے دور ہے تو دولت کی وجہ سے۔ یہ دولت جانے ہونے والی نہیں ہے، یہ دولت ساتھ میں نہیں جائے گی، چاہے کچھ 4 دن کی زندگی ہے، بیٹے اگر ہے کار کی چابیوں کے لڑنا شروع کر دیں گے، تڑکے میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ اور آج تو اتنا نافرمان اولاد ہو گئی ہے، یہ اولاد اتنا نافرمان ہو گئی ہے کہ ایسا
اگر باپ کے اوپر قرض بھی ہوگا تو وہ بھی لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہم کہیں کو دیتے تم تو بولتے, ہم کہیں کو دیتے تم تو بولتے. یہی جھنجٹ میں پڑا رہتا ہے, اسی طرح سے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائی اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی خاطر, اسلام کی خاطر اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے, اللہ کی بندگی کیجیے. اللہ کی عبادت جب کریں گے, اللہ کی بندگی کریں گے, ہمارے سینوں کے اندر جب یہ تڑپ پیدا ہوگا تب ہم اور آپ جنت کے اندر جا سکیں گے. ورنہ خالی نام اور شناختی کارڈ پر مسلمان کا نام لکھ لیا گیا ہے, شمس الحق ہے, یہ عبد الرحمان ہے, یہ عبداللہ ہے, وہ گورنمنٹ کی نظر میں تو ہے مسلمان, اسلام کی نظر مسلمان ہے نہیں ہے مسلمان. اسلام کی نظر میں اسلام مسلمان میں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے, معلوم, نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث کہہ رہی ہے, میں اتنا کہاں جرأت کر سکتا ہوں میں یہ بات کہہ سکوں میں آپ کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. زبان ہے میری لیکن فرمان عرش والوں کی ہے, زبان ہے میری لیکن فرمان اس نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ اپنے جانب سے کوئی بھی بات نہیں کہتے, یہ ان کا فرمان ہے, ان کا فرمان ہے. اس لیے اپنی زندگی میں سدھار لائیں میرے بھائی, زندگی میں سدھار لائیں. اتنے کیا کوئی گارنٹی نہیں کہ آج زندہ ہے کل زندہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے. ابھی ہماری زندگی باقی ہے, کل تک باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور میرے بھائی ہمارا آپ کی زندگی اگر اسی طرح کٹ گئی, اسی طرح سے ہمارا چلے گئے تو کیا ہمارا کیسے سرکور ہو سکتے ہیں. میرے بھائی ایک آیت کو پیش کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہونے کے بعد بڑی ظلم و ستم کیا گیا ان کے اوپر. مشرکین مکہ نے, یہودیوں نے بہت ستایا ہے. آخرکار یہ تک آ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو دعا کیجیے, آپ تو دعا کیجیے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائے, ہمارے حالات بہتر ہو جائے. مشرکین کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں, یہودیوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں. کوئی ہمارا نابود ہی نہیں لگ رہا, ہماری عزت خطرے میں ہے, ہمارے جان خطرے میں ہے, ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ مصیبتیں آپ تو اللہ سے دعا کریں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خباب بن عرط, تمہارے زندگی میں ابھی وہ حالات نہیں آئے اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو مصیبتیں آئی, جو پریشانیاں آئی. کیا پریشانیاں آئی تھی, کیا مصیبتیں آئی تھی, کیا آزمائشیں آئی تھی. آزمائشیں یہ تھی کہ ان کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا, کھڈے کھودا جاتا اور آری سے دو طرف چیر دیے جاتے. ان کے جسم میں لوہے کی کنگھی کر دیا جاتا, انہیں زندہ قتل کر دیا جاتا. یہ حالات ان کی زندگی میں آئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے جبریل امین کو بھیجا اور آیت نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت 214 نمبر کی آیت ہے. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر لیا ہے, کیا تمہارا سوچ ہے, کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ جنت کے اندر یوں ہی چلے جاؤ گے, جنت ویسے ہی مل جائے گی. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا جنت کے اندر اسی طرح داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, حالانکہ اس سے قبل, اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا مصیبتیں آئی, بیماریاں, پریشانیاں آئی ان کی زندگیوں کے اندر, اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا, انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. ایمان والے اور ان کے وقت کے رسول کہنے لگے متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب, کیا اللہ کی مدد کب آئے گی, تو کہا اللہ کی مدد قریب ہے. کیا اسی طرح سے مومنوں کو آزمایا نہیں جائے گا, آزمائشوں کے پھٹی پہ ہمیں تپنا پڑے گا, آزمائشیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا جو کیا ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائی آزمائش سے خارج اترے اور جنت کی طرف میں, جنت کی لالچ میں, جنت کی شوق میں ہم لوگ آخرت کی بندگی کریں, مسجدوں کو آباد کریں, صوم صلات کا پابند ہو جائے. ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز جیسی نعمت ہونی چاہیے. ورنہ اگر ہم اور آپ, ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے, ہم اسی طرح سے جھوٹے کھاتے رہیں گے, اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو پڑھتا رہے گا, ہمیں اسی طرح سے ذلیل کیا جاتا رہے گا. لیکن ہماری زندگی میں نماز آ گئی, الحمدللہ ہمارے کوئی بات دیکھا نہیں کر سکتا, کوئی نہیں ہلا سکتا. اور میں نہیں کہتا یہ, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم. قرآن اٹھائیے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جب بادشاہوں کو بادشاہ یاد رکھے, شہنشاہوں کا شہنشاہ یاد رکھے, عرش پر مستوی رب یاد رکھے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے, ایسا رب یاد رکھے, پھر ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے. میٹنگیں ہو رہی ہے ہر جگہ, مسلمان اتنا ٹارگیٹ میں ہے,
مسلمان کو اتنا خون کیا جائے گا. بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو اس سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. ایمان بچا کر رکھیں, ایمان سلامت رکھیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, مسجدوں کو آباد کرتے رہیں, فرائض کا اہتمام کرتے رہیں. اللہ گواہ ہے, رب کی قسم ہے, کعبہ کی رب کی قسم ہے, ہمیں اور آپ کو کوئی بات بیٹا نہیں کر سکتا, نہیں کھلا سکتا ہوگا چاہے کچھ بھی کر لے. لیکن ہماری زندگی میں ابھی بھی تبدیلی نہیں آئی, ابھی بھی بدلاؤ نہیں آیا, ابھی بھی رب کی طرح نہیں پلٹے, ابھی بھی مسجدوں کو آباد نہیں کیے, تب پھر ہمارے سروں میں مصیبتیں آئے گی, پریشانی آئے گی, کوئی ٹال نہیں سکتا, نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن مقدس کے طرف میں اپنے طرف سے کوئی بات کہنے کے قائل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, اور عزت مومنوں کے لیے ہے. عزت کہاں گئی؟ عزت ہماری کھو گئی ہے. کیوں؟ رب سے دور ہیں, رب کی بندگی سے دور ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حب الدنیا وکراہیۃ الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو گئی ہے ہم اور آپ کو, موت سے نفرت ہو گئی ہے اور آپ کو. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آخرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, اس لیے یہ دن جوتے کھانے پڑ رہے ہیں, اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں, اس لیے پریشانیاں آ رہی ہے, اس لیے ہر کسی سے ڈر رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں شریعت کی پابندی ہو جائے, باتیں اور بہت ساری چیزیں وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. خود وہی کے فلسفہ نے کہا کہ اگر انسان جس طرح سے جمعہ میں آباد ہوتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, اگر 5 وقت اسی طرح سے مسجدوں کو آباد کرنے لگے تو مسلمانوں کو کوئی بات بیکار نہیں کر سکتا. خود انہوں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, ان کی زبان سے ہے, لیکن میں آپ تک کوٹ کر رہا ہوں, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. خود انہوں نے کہا کہ ڈر جائیں گے لوگ, لیکن مسلمان کے یہی حالات ہیں, میرے بھائی. کیا آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ پا رہی ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا, بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو نماز پڑھنا ہے, آپ گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. میں وہ آپ کے کام کو وقت کا نہیں لے رہا ہوں, میں کام کا وقت آپ کیا کرتے کیا نہیں کرتے وہ اللہ بہتر جانتا. فجر میں آپ گھر میں رہتے ہیں, رہتے نہیں رہتے؟ کون نہیں رہتے فجر میں؟ آپ تھے گھر میں فجر میں تھے؟ آواز سنے تھے, آزان کی آواز آئی تھی کیا مؤذن؟ اچھا میں ایک سوال کروں گا, امام صاحب ہوں, میں بھی کیا کروں, آپ لوگ مجھے سے ہر روز سو کے رہ جاؤں, آزان نہ دو مسجد, آپ رکھیں گے مجھے؟ رکھیں گے صلی صاحب؟ میں کیا کروں, آزان نہیں دیتا میرے کو, کیا ضرورت ہے نماز کو آزان سے نہیں, آزان میں کیا فرق, رکھیں گے آپ کو میں بگاڑ مجھے؟ ہاں کیوں نہیں رکھیں گے؟ رکھنا پڑے گا. آزان سے آپ کو مطلب ہی نہیں, کیوں نہیں رکھیں گے؟ آزان سے جب آپ کو مطلب ہی نہیں ہے, مسجد سے جب آپ کو مطلب ہی نہیں ہے, مسجد اب آباد کرنا ہی نہیں ہے, آپ گھر کے اندر سو کے رہ گئے ہیں, گھر کے اندر آپ کو سب کچھ کے وقت ہے, آپ اٹھ رہے ہیں, زندگی کٹ رہی, جا کے پتھر پھوڑنا, آگے کے ہتھیار تیار کرنا, پتھر پھوڑنا, ہتھیار تیار کرنا, اسی طرح زندگی کٹ جائے گی کیا؟ صبح گئے پتھر پھوڑے, شام میں آئے ہتھیار تیار کیے, پھر صبح گئی, زندگی اسی طرح کٹ جائے گی کیا؟ جانور ہے ہمارا, انسان جانور ہے. کہ تو انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے جانتے کوئی؟ بتا سکتے ہیں؟ میں ڈر کے خلاف نہیں کرتا, قرآن حدیث بیان کرتا ہوں, مجھے رکھیں یا نہ رکھیں, میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں, میں جو حق اور جو پیغام ہے کوٹ کرتا ہوں, لوگوں تک پہنچاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہاں کر رہے ہیں, کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بتا سکتے کوئی؟ بتائیے میرے کر رہے ہیں. عبادت کی پتھر پھوڑنے کی وہ بھی عبادت ہے. یہ ہاتھ کی کمائی آپ کی ہے, سب سے بہتر کمائی یہی ہے, معلوم سب سے بہتر کمائی میرے بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہتر کمائی ہو ہی نہیں سکتا جو ہاتھ کی کمائی ہے. نہیں, آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, الحمدللہ, اپنا پسینہ بہا رہے ہیں, اپنا انرجی لگا رہے ہیں, اپنا دماغ لگا رہے ہیں. اب تھوڑا اسی میں اگر نماز ہماری زندگی میں آگے تو سونے پہ سہارا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی بات سن کے, تکلیف گالی تو لیتے ہیں معلوم, یہ مذہب کیسے آگے اپنے کو خالص پھنسا دیے ہوگی, نہیں کریں گے نا, گالی دیں گے تو آتا لپٹ دے گا, وہاں پہ لپٹ دے گا. مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. ابھی جتنا نمازوں میں ہے, نماز اثر میں حاضر ہوگا انشاءاللہ.
جب آپ کو وقت ملے گا فجر میں، عصر میں، مغرب میں، جب بھی وقت ملے آپ گھر کو بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ دکان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ رب کا بلاوا اور رب کی بلاوے پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے دے، بولا کہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے نماز کی اہمیت پیدا کر دے جس طرح سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہوئی تھی، بولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے ہاتھ سے بچا کے جنت کے داخلہ دے دے، بولا کہ تیرا وعدہ ہے کوئی آسان کئی بار انی فائنی قریب کہ جب تیرا میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں ان سے قریب ہوتا ہوں، ان کے دعاؤں کو سنتا ہوں، بولا کہ تیری وعدہ ہے آج مسلمان خطرے میں ہے، مسلمان کی ایمان خطرے میں ہے، مسلمان کی بہنوں بیٹی گزرے کے ٹارگٹ میں ہے، مولا کریم ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، اور مولا کریم جو بھی اسلام کی خاطر اسلام کے لیے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا کریم ہمیں یا تو صفائی ہستی کے اندر ہدایت نصیب فرما یا صفائی ہستی سے مٹا دے یا انہیں دنیا سے نابود کر دے، تقبل یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین۔